خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میرا نام پیسٹر جارج وحید ہے اور میں ایک مختصر سا مدر ڈے کے حوالے سے میسج ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری لیسن منسٹری کی جو باقاعدہ عبادت ہے وہ پاکستان اور ایشیائی ممالک میں پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 8 بجے ہے، اور آج کا جو میسج ہے وہ پیسٹر پطرس گل جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لیکن میں مدر ڈے کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً خواتین سے، کیونکہ آج مدر ڈے ہے پاکستان اور دوسرے کچھ ممالک میں، اور امریکہ اور کچھ ممالک میں کل جو ہے اتوار کا دن سیلیبریٹ کیا جائے گا مدر ڈے کے حوالے سے۔ میرے عزیزو، ہم جب خواتین جو مشہور خواتین ہیں ان میں سے چند کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ کام کیا، اور انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا۔ اور میں چند نام لیتا ہوں، بہت ساری نام ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن میں چند نام لینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر تھی، جب اسرائیل پر چاروں طرف سے اس کے دشمنوں نے حملہ کیا تو وہ ایک ایسی سچویشن میں ملک آ گیا کہ اس وقت انہیں مدد کی ضرورت تھی، اور جو وزیر اعظم تھی گولڈا میئر، انہوں نے رات کے وقت، اس وقت امریکہ میں رات کا وقت تھا اور پریزیڈنٹ نکسن سو رہے تھے، انہوں نے رات کے وقت کال کی اور کہا کہ پریزیڈنٹ وی نیڈ یور ہیلپ، اور صدر نکسن کو جگایا گیا، انہوں نے بات کی، اور جب یہ الفاظ انہوں نے سنے اور ان الفاظ میں رحم، رہائی اور مدد کی درخواست تھی، اس آواز میں دکھ اور پریشانی کا عنصر تھا، اور اس آواز میں اگر آپ نکسن کی بائیوگرافی پڑھیں تو اس میں ذکر ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ، نکسن کہتا ہے کہ I just couldn't understand what was going on، اور میرے دل کو ایسے جیسے کھچا ہوا ہے، اور اسی وقت ہی ساری مدد کا انتظام کیا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پھر 67 کی جو وار ہے اس کے رزلٹ کیا تھے۔ اس کے علاوہ جو برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر، جو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس برطانیہ کی وزیر اعظم تھی، کہ کس طرح انہیں خاتون آہن کا نام دیا گیا، آئرن لیڈی کا جو انہیں لقب ہے وہ دیا گیا، اور انہوں نے اپنے دور میں جب وہ برطانیہ کی وزیر اعظم تھی، کس طرح صدر ریگن کے ساتھ مل کر دنیا میں انہوں نے جو پالیسیز تھیں خصوصاً یورپ اور امریکہ کے لیے، کس طرح اس میں کام کیا، اور کس طرح انہوں نے اچیومنٹ کی کہ انہیں آئرن لیڈی کا خطاب دیا گیا، اور شی از اے ویری گڈ کرسچن لیڈی۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر دو اور خواتین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، خاص کر مدر تھریسا کا، جو کہ خداوند کی بندی اور جس نے اپنی زندگی جو ہے خداوند کے لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ ہم سب مدر تھریسا کی جو خدمات ہیں ان سے واقف ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور خاتون کا میں نام اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق مسیحی مذہب سے نہیں، لیکن سیکولر ورلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ گولڈا میئر، مارگریٹ تھیچر یہ پولیٹیشینز تھیں۔ اور یہاں پر میں بے نظیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر کا، سابقہ وزیر اعظم کا۔ وہ پہلی خاتون ہے جو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، اور ان کی بھی بڑی اچیومنٹس ہیں۔ آپ ان کی جو پالیٹکس ہے اس پر ایگری کرتے ہیں یا نہیں، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو خواتین تھی، انہوں نے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو چیلنجز تھے ان کا سامنا کیا، اور انہوں نے اپنے اپنے ملک کے لیے، اپنے اپنے ملک کی عوام کے لیے، میں 3 وزیر اعظم جو ان کی بات کر رہا ہوں، کس طرح انہوں نے کام کیا۔ اور جو مدر تھریسا ہے، جیسا کہ میں نے بھی ان کا ذکر کیا، مدر تھریسا نے ہے، انہوں نے انسانیت کے لیے جو کام کیا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی وقف کی۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ چاہے سیکولر ورلڈ ہو یا ریلیجس ورلڈ، خواتین نے بڑی بہادری کے ساتھ جو گولز تھے وہ اچیو کیے، اور خداوند نے انہیں استعمال کیا۔
याद रखें, खुदा जो है उसने सबको पैदा किया है और वो हर एक को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। ये तो हमने बात की कुछ खवातीन, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है। मैं यहां पर सारी जो अचीवमेंट्स है लेडीज की उनका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं वैसे आपको बताना चाहता हूं ये चंद जो मशहूर हैं। और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो चैलेंजेस थे उनका सामना किया। आज के दौर में जो मदर्स हैं या किसी भी ताल्लुक से जो खातून है उसके सामने चैलेंजेस हैं। और आज इस मदर डे पर, इस सन 2022 के मदर डे पर, 2022 के मदर डे पर, मैं कलाम मुकद्दस में से एक औरत, एक खातून, एक करैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आपके साथ। और ये एक बड़ा मशहूर करैक्टर है कलाम मुकद्दस में और इसका ताल्लुक नए अहदनामा में है। हम उसके बारे में थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, क्योंकि इसकी जो जिंदगी है, इसकी जिंदगी में जो चैलेंजेस थे और किस तरह उन चैलेंजेस में उसने कामयाबी हासिल की खुदा की मदद से, और फिर किस तरह उसने अपनी जिंदगी जो है वो खुदा के लिए वक्फ की, उसके बारे में हम सीखते हैं। मेरा मतलब यहां पर मरियम मगदलिनी से है। मदर डे पे आप बहुत कम मरियम मगदलिनी के बारे में मैसेज सुनेंगे, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि वो शख्सियात जो किसी न किसी तरह हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने में हमारी रहनुमाई करती हैं, पाकरू ने उन्हें इस्तेमाल किया, उनके बारे में बात की जाए। और मेरा ख्याल है कि मदर डे के इस अहम दिन पर मरियम मगदलिनी का जो करैक्टर है उसके बारे में थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं, जिसके बारे में हमें कलाम मुकद्दस में से पता चलता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से रहनुमाई और हदायत जो है मांगे। खुदावन, खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावन, जबकि खुदावन हम कलाम मुकद्दस में मरियम मगदलिनी के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो खुदावन उसका जो करैक्टर है, उसका जो किरदार है इस नए अहदनामा में जो लिखा गया है, उसकी जिंदगी से आज हम क्या सीखते हैं, इसके बारे में खुदावन तू हमारी रहनुमाई करना, हमारी मदद करना, और बाप तू हमें फहम समझ दे के तेरे कलाम के जो गहरे भेद है उनसे तेरी मदद से, तेरी रहनुमाई से मिलकर सीखें, यीशु के नाम में आमीन। कलाम मुकद्दस में मैं आपके लिए 8 आयत पढ़ना चाहता हूं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद की अंजील और उसके 8वें बाब की पहली आयत से 8वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है। थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और योना की हेरोदिस के दीवान खोजा की बीवी, और सोजाना और बथेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और 8वीं आयत है, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। और यह कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं कि
مریم مگدلینی جو شیطان کے قبضہ میں تھی، جس میں سے 7 بدروئیں نکالی گئی، جو شیطان کے سکنجا میں تھی، اور جب اس کو آزادی ملی تو کس طرح خدا نے اسے عجیب طور پر برکت دی۔ وہ مریم مگدلینی جو شیطان کے قبضہ سے رہائی کے بعد یسوع کی شاگردہ بنتی ہے، تو جس ثابت قدمی سے اس نے اپنے اس روحانی سفر کو جاری رکھا، اس کے بارے میں خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھتے ہیں۔ چند اہم باتیں جو مریم مگدلینی کے حصہ میں آئیں اور اس کو اس بات کا اعزاز حاصل ہوا۔ مطلب آخری عورت جس نے صلیب کے بعد خداوند کو دیکھا، مرکز کی انجیل 15ویں باب کی 47ویں آیت کے مطابق۔ قبر پر پہنچنے والی پہلی خاتون، متی 28:8 کے مطابق سب سے پہلے خداوند کے کلام کو پھیلانے میں، خوشخبری سنانے میں مریم مگدلینی تھی، اور اعمال کے مطابق پہلی عبادت میں وہ شامل تھی۔ مسیحی مشنریوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہنے والی خاتون تھی، اعمال 16:15 کے مطابق۔ اب غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر پتہ نہیں، لیکن جو باتیں ہمارے سامنے ہیں یا جو ہسٹری ہے اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے، اور خصوصاً یورپ میں جو آرٹ ہے اور مریم مگدلینی کے نام پہ جو چرچز بنے ہوئے ہیں، اور جو مواد ہمیں آرٹ میں ملتا ہے، تصویر کشی میں اور کتب میں، اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند کے زندہ ہونے کے بعد، آسمان پر چلے جانے کے بعد، جب شاگرد مختلف ایریز میں گئے تو مریم مگدلینی جو ہے وہ فرانس میں آئی اور وہیں پہ اس نے وفات پائی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ ورلڈ ہسٹری ہے، اور جو ہمارے سامنے ہے خداوند کے کلام میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمیں مقدونیہ کے علاقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ ترکی کا ایک حصے میں ہے اور وہ یورپ میں آتا ہے، لہٰذا اس طرح وہ پہلی یورپین خاتون آپ کہہ سکتے ہیں جس نے مسیح کو قبول کیا۔ مریم کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا وہ جب وہ خداوند سے دور ہے، شیطان کے قبضے میں ہے، اور پھر شیطان کے قبضہ سے جب خدا اسے رہائی دیتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ اپنی جو واک ہے اس کو کس طرح جاری رکھتی ہے۔ پہلی سٹیج ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس کی دوسری جو سٹیج ہے زندگی کی وہ ہے کہ وہ اس مدد حاصل کرنے کے بعد کس طرح خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، اور تیسری سٹیج وہ ہے جب وہ اس شکر گزاری کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہ اس طرح کے 3 جو ادوار ہیں یا سٹیج ہیں، جو سیزن ہیں میرے عزیزو، وہ آتے ہیں، اور میں آج خصوصاً جو خواتین ہیں ان سے مخاطب ہوں، اور مدر ڈے کے حوالے سے صرف ہم مدرز جو ہیں، جو مائیں ہیں، ان کی بات نہیں کرتے ہم، بلکہ ہم جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کی بھی بات کرتے ہیں مدر ڈے پر۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ ساری جو خواتین ہیں ان کے لیے، ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے، جو بزرگ ہیں ان کے لیے، مدرس کے لیے۔ مریم جب شیطان کے قبضہ میں تھی، اس کے اندر بدرویں تھیں، اس کے کریکٹر کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، تو وہ ایک ایسی زندگی میں تھی جہاں سے اسے رہائی کی ضرورت تھی۔ جس طرح گولڈا میئر نے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے صدر نکسن کو کال کر کے کہا کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے عزیزو جب مریم مگدلینی خداوند سے ملتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نہ صرف اس سے وہ جو بدروئیں ہیں وہ نکلی، بلکہ اس کی جو پرانی زندگی ہے اس سے وہ چھٹکارا پاتی ہے اور وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں، جب میں ہماری کہتا ہوں میرا مطلب آج خواتین سے ہے زیادہ، کہ خواتین کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے ایریاز ہیں آپ کی زندگی میں۔ لیڈیز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کمزور ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو رہائی بخشے۔
اب مریم مگدلینی کا جو کردار ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن میں بات کروں کہ آپ کی اپنی زندگی میں کون سی ویکنس ہے، آپ کی اپنی زندگی میں ایسا کون سا ایریا ہے جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ 2 منٹ کے لیے میں آج ایک مختلف کام کرنا چاہتا ہوں۔ یوزلی میسج کو میں تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا ہوں، لیکن میں اس مدر ڈے کے حوالے سے جو بھی میرا یہ میسج سن رہے ہیں، جو میرے ساتھ لائف ہیں یا بعد میں سنیں گے، خواتین میں آپ سے مخاطب ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا حصہ تاریک ہے، کون سی ایسی کمزوری ہے۔ کیا حسد کی کمزوری ہے جس سے آپ رہائی پانا چاہتی ہیں؟ کیا فائنینشیل کمزوری ہے جس سے آپ رہائی پانا چاہتی ہیں؟ یا کوئی بدنی بیماری ہے جس سے آپ رہائی پانا چاہتی ہیں؟ کون سی ویکنس ہے آپ کی زندگی میں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ویکنس ہے جس نے آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں سچویشنز پیدا کی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیا بچے نافرمان ہیں؟ کوئی نہ کوئی ہر ایک کی زندگی میں چیلنج جو ہے وہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے غور کریں کہ کون سی ایسی کمزوری ہے، کون سا ایسا ایریا ہے جس میں آپ رہائی چاہتی ہیں، کہ آپ چاہتی ہیں کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس میسج کو جاری رکھیں گے۔ خداوند، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں کہ باپ آج اس مدر ڈے کے دن پر وہ سب خواتین جو اس میسج کو سن رہی ہیں لائف یا بعد میں سنیں گی، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں خداوند، تو ہر ایک کی زندگی سے واقف ہے۔ اب آپ سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسے ایریاز ہیں جہاں پر خداوندہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سٹرگل کر رہی ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان ایریاز میں خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر انہیں خداوند نکال لے، شفا دے، رہائی بخش۔ جو بھی کمزوری ہے اے خداوند، جتنی بھی اس وقت خواتین اپنے سروں کو جھکا کرتے رہے کہ منت کرتی ہیں، درخواست کرتی ہیں کہ خداوند میری زندگی میں یہ وہ تاریک علاقہ ہے، یہ وہ تاریک ایریا ہے، میری یہ کمزوری ہے، خداوند مجھے اس سے شفا دے، رہائی دے۔ میں تیرے کے منت کرتا ہوں خداوند کہ تو اپنی بیٹیوں پر رحم کرتے ہوئے ان کے اس چیلنجز میں جس سے وہ گزر رہی ہیں رہائی بخش۔ اے خداوند، بالکل اسی طرح جس طرح تو نے مریم مگدلینی کو اس کی جو ویکنس اور کمزوری تھی، اس کا جو تاریک ایریا تھا، اس میں سے اسے نکالا۔ اے خداوند، تو جو دعاؤں کو سنتا ہے، اس دعا کو سن اور خداوندہ اپنی بیٹیوں پر رحم کر، یسوع کے نام میں آمین۔ مریم مگدلینی کو رہائی کی ضرورت تھی، اور جب یسوع نے اسے رہائی دی تو کیا ہوا؟ وہ خوش ہوئی، اور اس نے خوشی کے ساتھ کیا کیا؟ خوشی کے ساتھ وہ واپس دوبارہ اس ایریا میں نہیں گئی، اور چیلنجز میں وہ دوبارہ نہیں پھنسی، اس میں سٹک نہیں ہوئی، لیکن کیا کرتی ہے وہ جس نے اسے رہائی دی وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بھی جب دعا جو بھی میں نے کی ہے یا آپ خود دعا کرتی ہیں، جو بھی آپ کا چیلنج ہے، جس میں بھی آپ گزر رہی ہیں، جب آپ یسوع سے اس میں سے رہائی پا لیتی ہیں، چاہے وہ بدنی کمزوری ہے، جذباتی کمزوری ہے، ایموشنل ویکنس ہے، کسی بھی طرح کا چیلنج ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مریم مگدلینی کی طرح جب یسوع آپ کو اس سے شفا دے تو پھر آپ یسوع کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، جس طرح مریم مگدلینی نے کیا۔ She started walking with Jesus۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ جو شاگرد تھے اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ وہ چلتی تھی اور یسوع کو فالو کرتی تھی، اور یہ جو عورت ہے آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ یسوع کے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتی اور پھر بالوں سے صاف کرتی ہے۔ وہ ایک امیر عورت تھی، یاد رکھیں، وہ کوئی غریب عورت نہیں تھی، کیونکہ جو عطر اس نے استعمال کیا وہ بہت مہنگا عطر تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی دولت سے جو اس کا مال تھا، اور دوسری عورتوں کے بارے میں پڑھتے ان سب نے
जो मिशनरी थे उनकी खिदमत की। और मिशनरी कौन थे? मसीह यीशु और शागिर्द। ये वो मिशन था जिसमें वो उनके साथ साथ थी। क्या मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बुजुर्ग, क्या आप जब यीशु से अपनी उस कमजोरी से रहाई पाती हैं, क्या आप भी यीशु के साथ वफादारी के साथ मरियम मगदलीनी की तरह चलती हैं और जो भी ब्लेसिंग आपको खुदा ने दी है किसी भी तरह की, उसको यीशु के लिए इस्तेमाल करें। जब उसको शिफा मिलती है तो वो उसके साथ चलती है और रहाई पाने के बाद यीशु को फॉलो करती है। क्या आप भी जिंदगी में ऐसा कर रही हैं या नहीं? आज इस मदर डे के दिन पर यह जरूर सोचें। उसकी जिंदगी में गुनाह था मेरे अजीजों मरियम मगदलीनी की, लेकिन उसको उससे रहाई मिली। आपकी जिंदगी में भी हो सकता है कोई ऐसा सिन है, कोई तारीख एरिया है जिससे आपको भी शिफा की जरूरत है और खुदा में रहाई देने के लिए तैयार है। यह पहली स्टेज है। अब दूसरी स्टेज जो है वो ये है कि वफादारी के साथ उसके साथ चलना, जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया। जब उसको रहाई मिली तो उसने ये नहीं किया कि शुक्रिया अदा करने के बाद वो वापस अपनी जिंदगी में चली गई। नहीं, वो यीशु के कदमों में आई और उसके साथ साथ चली। आप भी जब अपनी उस रहाई के बाद जो यीशु आपको देता है, क्या आप वापस अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में, खावन की जिंदगी में मगन हो गई और ये भूल गई है कि खुदावन ने आपको शिफा बख्शी है? वो जो ब्लेसिंग आपको खुदा ने दी है, आपका खानदान वो साथ साथ चलता है। लेकिन अब सवाल है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से किस तरह खुदावन की खिदमत करती है। क्या खुदा ने आपको गाने का तोड़ा दिया है? अपनी आवाज को खुदावन के लिए इस्तेमाल करें। अगर खुदा ने आपको राइटर बनाया तो लिखे उसके लिए। अगर खुदा ने आपको मैनेजमेंट का तोड़ा दिया है तो चर्च में मैनेज करें। चर्च के जो दूसरे रिलेटेड एरियाज में उसमें अपने तोड़े को इस्तेमाल करें। अगर खुदा ने आपको बोलने का तोड़ा दिया है तो खुदा के लिए ये जो तोड़ा है उसको इस्तेमाल करें। खुदा ने जो भी आपको टैलेंट दिया है उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं आप उस रहाई के बदले में जो उसने आपको दी है। और फिर हम पढ़ते हैं कि जो मरियम मगदलीनी है वो शागिर्दों के साथ साथ रही है। अब ये उसकी तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में क्या है? तीसरी स्टेज जो है वो रहाई के बाद मेरे अजीजों, दूसरी और तीसरी दोनों एक ही है। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदामन यीशु मसीह को मसलूब किया गया, जिंदा हो गए, मरियम मगदलीनी ने कब्र पर उसे देखा और उसने जाकर तीसरा जो काम है वो क्या किया? और वो काम था उसने जाके खुशखबरी जो है वो सुनाई, शागिर्दों को बताया। लिखा है कि वो उसे बागवान या माली समझती है। और फिर खुदावन ने जो उसे हुक्म दिया कि जाकर मेरे शागिर्दों को बताओ, उसने वो किया। उसने ये जो गुड न्यूज है वो शेयर की। वो पहली औरत है जो जाके इस खुशखबरी को शागिर्दों के साथ शेयर करती है, बांटती है। और फिर हम देखते हैं कि इस स्टेज में किस तरह वो आगे बढ़ती है। मेरे अजीजों, मरियम मगदलीनी उस जमात के साथ थी जो पाकरू के नजूल के दिन बालाखाना में दुआ कर रहे थे। शी वॉज अ विटनेस। और फिर हम देखते हैं कि ये औरत जब वो कमजोरी में थी, जब वो वीकनेस में थी, तो उसको रहाई दी गई। क्योंकि रोमियो 5 में लिखा है क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों के वास्ते हुआ। जब हम कमजोर ही थे मेरे अजीजों, खुदावन ने मेरी बहन, मेरी बुजुर्ग बेटी आपके लिए जान दी है। खुदावन ने सलीब पर आपके लिए अपना खून बहाया है। क्या आप अपनी रिहाई के बाद उस खून के बारे में, उस निजात के बारे में दूसरों को बताती हैं या नहीं? मरियम मगदलीनी ने यह किया। तीसरी स्टेज में यीशु के साथ पैरवी करने के बाद वो इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करती है। और हम देखते हैं कि किस तरह वो शागिर्दों के साथ साथ रहती है और खुदावन के कलाम को उसकी विटनेस बनती है और बताती है दूसरों को। और अभी जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है या जो रवायात हैं उनके मुताबिक वो उसने
پیلسٹائن کا جو ایریا ہے، یہودیہ کا ایریا ہے، وہ چھوڑا اور وہ تھیوتھیرا کلیسیا جو کہ ٹرکی میں ہے، جو یورپ کا ایک حصہ ہے، ادھر سے فرانس تک آتی ہے. اور میرے عزیزو، وہ خداوند کہ اس گریٹ کمانڈمنٹ کو پورا کرتی ہے جو اس نے آسمان پر جانے سے پہلے دیا. ذرا سوچیں، آج اس مدر ڈے کے دن پر کیا یہ مدر ڈے صرف بچوں سے گفٹ لینے تک ہی ہے، یا خاندان کے ساتھ اچھا کھانا کھانے تک ہے، یا چرچ کے لوگوں کے ساتھ عبادت تک ہے، یا مدر ڈے پر اچھے گفٹ جو ہیں، اچھے کپڑے پہننے اور اس دن کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بولنا اور بات کرنا؟ کیا آپ کے لیے مدر ڈے کا جو دن ہے یہ انہی باتوں پر محیط ہے، یا آپ اس سے آگے بڑھ کر اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں سوچتی ہیں یا نہیں؟ آج اس مدر ڈے کے دن پر میں آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق مریم مگدلینی کی زندگی سے جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں، چیلنج جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. آج اس مدر ڈے کے دن پر اپنی زندگی کے تاریک پہلوؤں پر غور کریں. We all have dark areas. کوئی بھی اس سے مبرا نہیں، مرد عورت کوئی بھی مبرا نہیں ہے. Look at those dark areas and pray to God. Close your door and go and pray and ask Him to release you from those dark areas. Ask Him to free you. And once He does that, then the second stage is to follow Him. اپنی زندگی جو ہے، آپ کی جو واک ہے وہ یسوع کے ساتھ گزرے. اور پھر تیسری سٹیج کیا ہے کہ اس کے کلام کو، یہ جو بلیسنگ اس نے آپ کو دی ہے، جو فریڈم دی ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں. اور یہ آپ جو مائیں ہیں یہ آپ اپنے بچوں میں منتقل کریں گی. جب آپ اپنے بچوں کو یسوع کے بارے میں بتائیں گی، یہوہ خدا کے بارے میں بتائیں گی، تو آپ نے مریم مگدلینی کی طرح اس کلام کو شیئر کیا. کیونکہ یہی بچے اور خاص کر جو بیٹیاں ہیں، اگلی نسل کو انہوں نے سنبھالنا ہے. تو کیا آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں یا نہیں؟ یہ چیلنج ہے آج اس مدر ڈے کے دن پر کہ مریم مگدلینی کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کیا میں بھی اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے اسی طرح اس کی جو لائف ہے، جس طرح اس نے گزاری، کیا میں بھی اسی طرح یسوع کے لیے اپنی زندگی گزار رہی ہوں یا نہیں؟ گھر گرہستی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا جو پرسنل ریلیشن ہے وہ یسوع کے ساتھ کیا ہے؟ اس مدر ڈے کے دن پر یہی چیلنج میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے اور وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. آئیں دعا کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے خداوند لوگوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک اور مدر ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیا ہے. تو خداوندہ ان سب کو یہ توفیق بخش کہ سب اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ چلے. اور اگر خداوندہ کوئی وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ چل رہی تھی لیکن کسی بھی خداوندہ سچویشن، کسی بھی ایسے چیلنج کی وجہ سے اگر وہ اپنی واک میں کمزور ہے، تو یسوع تو دوبارہ اسے اسی طرح پکڑ کر ٹریک پہ لے آ، اسی طرح اس تاریکی میں سے، اس ویکنس میں سے، اس کمزوری میں سے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لے. اس طرح جس طرح تو نے جب پترس ڈوبنے لگا تو نے خداوند اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خداوندہ دوبارہ پانی کی سطح پر پلیس کیا. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس مدر ڈے کے دن پر ساری جو خداوند ایماندار عورتیں ہیں سب کو برکت دے، اور وہ جو ابھی تک خداوند اس مسیحی ایمان میں نہیں آئی، تو خداوند اپنے بڑے فضل سے، اپنی بڑی خداوندہ رحمت و ترس سے یسوع اپنی پہچان بخش. اے خداوند تو آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت جو ہے اپنی بیٹیوں کو دے، یسوع کے نام میں آمین. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ نے یہ میسج سنا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے سنڈے، اتوار والے دن ہم لیسن منسٹری کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے میسج لے کر آتے ہیں. اور ابھی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پیسٹر پطرس گل جو ہے وہ آج کا جو پیغام ہے سنڈے سروس کا، جو وہ ہمارا مین میسج ہے، اس کو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر ہیپی مدر ڈے ٹو آل مدرس.
اور میری خاص دعا ہے خصوصاً پاکستان کی ماؤں کے لیے کہ وہاں پر جو چیلنج ہیں، وہاں پر جس طرح آپ چیلنجز میں سے گزرتی ہے، خداوند آپ کو برکت دے. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.